آج ہم پڑھیں گے نماز استخارہ کے بارے میں۔ سجدہ صاحب کی طرح یہ بھی ایک ٹاپک ایسا ہے جس پر بے شمار سوال آتے ہیں اور اس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ لفظ استخارہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز میں سے بہتر کو طلب کرنا، خیر مانگنا۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا، استخارہ جو ہے طلب الخیرتی، تو روٹ کیا ہے اس کا؟ خیر۔ اور استفعال پہ کیا معنی بن جاتا ہے؟ طلب کا، خیر طلب کرنا، خیر چاہنا۔ کہا جاتا ہے استخر اللہ یخر لک، اللہ سے استخارہ کرو، اللہ سے خیر مانگو، وہ تمہارے لیے خیر کا انتخاب کرے گا، وہ تمہیں بہتر دے گا۔ تو یہ ہے بیسک کانسیپٹ کہ اللہ سے بہتری کا سوال کرنا کسی بھی معاملے کی۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے استخارے کا؟ اختیار طلب کرنا، یعنی نماز استخارہ میں وارد شدہ نماز اور دعا کے ساتھ اللہ کے نزدیک جو بہتر اور اولا ہے، اولا کا مطلب افضل ہے، اس کام کی طرف پھرنا اور اس کو طلب کرنا۔ جب انسان کوئی اہم فیصلہ کرنے لگے تو اس موقع پر اگر اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا چاہیے تو اسے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور بہتر انتخاب کی دعا کرنی چاہیے، باقاعدہ نماز اور دعا کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو استخارے کی نماز بھی ہے اور دعا بھی ہے، اور دعا جو ہے وہ مسنون ہے، مسنون دعا۔ ایک تو لوگوں نے خود ساختہ استخارے کی دعائیں بنائی ہوئی ہیں، نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ علماء کا اجماع ہے کہ نماز استخارہ سنت ہے۔ استخارہ کے مشروع ہونے میں حکمت یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے اور طاقت و قدرت سے نکل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف التجا کی جائے تاکہ وہ دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی جمع کر دے، اور اس کام کے لیے مالک الملک سبحانہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے۔ یعنی اللہ ہی ہے جو انسان کے لیے کسی کام میں دنیا اور آخرت کی بھلائی کو جمع کر سکتا ہے، اور اس کے لیے نماز اور دعا سے بڑھ کر کوئی چیز بہتر اور کامیاب نہیں، کیونکہ اس میں اللہ کی تعظیم اور اس کی ثنا ہے اور اس کی طرف قولی اور حالی طور پر محتاجگی کا اظہار ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ تو کسی بھی اہم معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ مدد مانگتے ہیں اللہ سے نماز کے ساتھ اور اس مسنون دعا کے ذریعے۔ یاد رہے کہ انسان اللہ کا محتاج ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ ھو الغنی الحمید، اے لوگو تم ہی اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ ہی سب سے بے پرواہ تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ انبیاء ہمیشہ اللہ سے ہی خیر مانگتے رہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب بے شک جو خیر بھی تو میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ اور یاد رکھیے کہ مومن کے بارے میں اللہ کا ہر فیصلہ خیر کا فیصلہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کام جس پر ہمارا دل چاہ رہا ہے وہ ہو جائے یا نہ ہو، اس میں خیر ہی ہوتی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے تو مومن پر تعجب ہوتا ہے کہ بے شک اللہ اس کے لیے جو فیصلہ بھی فرماتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی مومن کے لیے اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرماتا ہے وہ بہتر ہی ہوتا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ خیر مانگنا، اور فیصلہ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ لہٰذا پھر دعا مانگ کے انسان معاملہ اللہ پر چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ بندے کے لیے جو بھی فیصلہ کرے بندہ اس پر راضی ہو جائے۔ استخارے کی اہمیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کی سورت کی طرح استخارہ سکھانا، یعنی جس طرح آپ قرآن مجید کی سورتیں سکھاتے تھے ایسے ہی آپ استخارے کی دعا سکھاتے تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی اسی طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے، یعنی اتنی امپورٹنس ہے اس کی ہماری زندگی میں۔ صحابہ کا ہر معاملے میں اللہ سے مشورہ کرنا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب زینب رضی اللہ عنہا کی عدت ختم ہوئی، کن کے نکاح میں تھی وہ؟ حضرت زید کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے فرمایا اسے میری طرف سے نکاح کا پیغام دے دو۔ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے کہا اے زینب خوش ہو جاؤ، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس نکاح کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔
سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ جس شخص نے طلاق دی تھی اسی کے ذریعے آپ نکاح کا پیغام دے دیں. ہم ایسی جگہ پر ہوں تو کیا کریں؟ ہم تو ایسی شادی کا بھی بائیک آؤٹ کر دیں اور اس شخص سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلقی کر لیں کہ طلاق کیا ہوئی، گویا انسانیت کا رشتہ بھی ختم ہو گیا. اسلام کا رشتہ بھی اور انسانیت کا بھی اور ہر طرح کا تعلق کا بائیک آؤٹ. وہ کہنے لگی میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی حتیٰ کہ اپنے رب سے مشورہ کر لوں. پیغام کون بھیج رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور کس کے ہاتھ بھیجا جا رہا ہے؟ حضرت زید کے ہاتھ. اور کتنی سمجھدار ہے وہ، کہتی ہے کہ میں فیصلہ نہیں کروں گی جب تک اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں، یعنی استخارہ نہ کر لوں. وہ اپنی نماز گاہ کی طرف اٹھی. آپ دیکھیے عربی کے الفاظ اوپر، فقامت الی مسجدہا، گھر میں اپنے لیے ایک مسجد بنائی ہوئی تھی. یہ اکثر جو ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ گھر کا ایک کارنر مختص کر لیں، ایک جگہ اپنا وہ لباس اور وہ، تاکہ سکون سے نماز پڑھیں. تو بعض اوقات لوگ ہر بات کی دلیل مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی کیا دلیل ہے کہ گھر میں مسجد بنائی جا سکتی ہے؟ مسجد کا لفظ جو ہے وہ سجدہ گاہ کے لیے ہوتا ہے، نماز کی جگہ کے لیے ہوتا ہے. وہ صرف کوئی بہت بڑی بلڈنگ ہی نہیں ہوتی، گھر کے اندر بھی آپ کی مسجد ہو سکتی ہے. تو وہ اپنی نماز گاہ کی طرف اٹھی اور نماز استخارہ شروع کر دی. اور قرآن میں حکم اتر آیا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی نکاح کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اجازت کے بغیر ان کے پاس داخل ہو گئے، یعنی ان کے پاس آ گئے. بظاہر خیر کے کام میں بھی استخارہ کرنا، یعنی اس سے بڑی کسی عورت کے لیے کوئی خوش قسمتی کی بات ہی نہیں ہو سکتی تھی اس وقت کہ اس کو اللہ کے رسول پیغام بھیجیں. لیکن پھر بھی انہوں نے استخارہ کیا، اللہ سے مدد مانگی. تو بظاہر ایک کام نیکی کا بھی نظر آ رہا ہو، اچھا کام بھی آپ کرنے جا رہے ہیں، پھر بھی استخارہ کر لینا چاہیے. مثلا آپ کوئی کلاس شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ پہلے استخارہ کر لیں. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جو کسی کام کا ارادہ کرے اس کے لیے نماز استخارہ پڑھنا مستحب ہے، خواہ وہ کام بظاہر خیر کا ہی کیوں نہ ہو. استخارے کے بغیر دنیا کے کاموں میں پیش قدمی نہ کی جائے، یعنی استخارہ دین کے کام میں بھی ہوتا ہے اور دنیا کے کام میں بھی، سوائے فرائض کی ادائیگی کے. آپ یہ نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میں ظہر کی نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، اس کا استخارہ نہیں ہوگا. لیکن باقی اچھے کاموں کے لیے بھی استخارہ ہوتا ہے اور دنیاوی کاموں کے لیے بھی. بعض علماء نے کہا کسی بندے کو دنیا کے کاموں میں سے کسی کام کے لیے اس وقت تک پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ وہ اللہ سے اس میں خیر کا سوال نہ کر لے، یعنی اسے چاہیے کہ نماز استخارہ کی 2 رکعات ادا کر لیا کرے. استخارہ شرمندگی سے بچانے کا سبب ہے. ابن تیمیہ کہا کرتے تھے کہ جو انسان خالق سے استخارہ کرے اور مخلوق سے مشورہ کرے اور اپنے کام میں ثابت قدمی دکھائے، وہ کبھی پشیمان نہیں ہوگا، نادم نہیں ہوگا، شرمندہ نہیں ہوگا، ریگریٹس نہیں اس کو ہوگی. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں نا اور استخارہ بھی کر لیتے ہیں، کنسرن لوگوں سے مشورہ بھی کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کام کو شروع کر دیتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کچھ بہت اچھا نہیں نکلا، تو آپ پریشان ہونے لگتے ہیں کہ میں نے تو استخارہ کیا تھا، میں نے مشورہ بھی کیا تھا، سب کچھ تھا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا. پھر بھی اگر ٹھیک نہیں ہوا تو اس میں بھی خیر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو کوئی سبق سکھانا چاہتا ہے، آپ کو زندگی کا کوئی ایکسپیرینس دینا چاہتا ہے. بعض اوقات انسان کا کسی امتحان میں پڑھنا اس کے لیے آئندہ کی کامیابیوں کا راستہ کھول دیتا ہے اور آئندہ کی بڑی پریشانیوں سے بچنے کا سبب بن جاتا ہے. کیونکہ انسان بعض اوقات غلطی سے وہ سیکھتا ہے جو خالی نصیحت سے نہیں سیکھتا. اب مثلاً اگر کسی کا ہاتھ گرم پانی میں جلا تو آئندہ کبھی زندگی میں وہ گرم پانی کے قریب اس طرح نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ بچے گا. لیکن اگر آپ بچے کو لاکھ سمجھاتے رہیں کہ یہ گرم ہے، یہ گرم ہے، اس کی گردان کریں، تب بھی وہ نہیں سمجھتا. ایک دفعہ ٹچ کر لے تو پھر ہوش آ جاتی ہے. تو ہم بڑے ہو کر بھی بچے ہی رہتے ہیں. اللہ کے سامنے کیا حیثیت ہے ہماری عقل کی یا میچیورٹی کی یا کسی بھی چیز کی؟ تو اس میں انسان کو پھر اگر بعد میں یہ احساس ہو کہ میری مرضی کے مطابق چیزیں نہیں بھی ہوئی تو بھی اللہ سے ناراض نہیں ہونا، اس وقت بھی راضی رہنا ہے کہ اس میں بھی خیر ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کام نہ کرتے، مثلا کہیں شادی کی نہیں بنی، تو ہو سکتا ہے آپ یہ نہ کرتے، کسی اور سے کرتے، وہ اس سے بڑی مصیبت ثابت ہوتی. تو اللہ نے اس بڑی بلا سے بچا لیا، چھوٹے مسئلے میں ڈالا. بعض حکماء نے کہا جسے 4 چیزیں عطا کر دی گئی وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں کیا جاتا. نمبر 1، جسے شکر گزاری کی توفیق دے دی گئی اسے مزید ملنے سے محروم نہیں کیا جاتا. اس کو تو اور ملنا ہی ملنا ہے کیونکہ وہ شکر گزار ہے. اور یہ شکر گزاری ہماری زندگی سے نکلتی چلی جا رہی ہے.
ہم کسی کے احسان، کسی کی خیر، کسی کی طرف سے ملنے والے کوئی خوشی، ہم کسی بھی چیز پر اس کو اکنالج نہیں کرنا چاہتے، اس کی تعریف نہیں کرتے، اس کے لیے اچھے جذبات نہیں رکھتے، جس کے نتیجے میں ہم غم زدہ ہی پھر رہتے ہیں اور نعمتوں کی آمد بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کسی نے اگر ہمارے ساتھ چھوٹی سی بھی بھلائی کی ہو نا، تو اس کو بھی اکنالج کر لینا، چاہے ایک اسمائل کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، یہ بہت بڑے اخلاق کی بات ہے۔ تو جو شکر گزار ہوتا ہے اسے کسی مزید نعمت کے ملنے سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2، جسے توبہ کی توفیق دے دی گئی اسے اس کی قبولیت سے محروم نہیں کیا جاتا، اس کی توبہ پھر قبول ہو ہی جاتی، جیسے کس کی ہوئی تھی سب سے پہلے؟ آدم علیہ السلام کی۔ نمبر 3، جسے استخارہ کرنے کی توفیق دے دی گئی اسے بہتری سے محروم نہیں کیا جاتا۔ اور نمبر 4، جسے مشورہ کرنے کی توفیق دے دی گئی وہ درست بات سے محروم نہیں کیا جاتا، کیونکہ انسان خود ہی عقل کل نہیں ہوتا، جب دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، مشورہ کرتا ہے تو بہتر رائے سامنے آ جاتی۔ آپ دیکھیں کہ کامیاب لوگوں کے کچھ ٹریٹس ہوتے ہیں اور وہ 4 یہاں بیان کر دیے گئے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ کسی بھی کام میں یا کسی بھی چیز میں، کسی بھی مقصد میں کامیاب ہو، اصل میں کامیابی کیا ہوتی؟ اپنے کسی مقصد کو پا لینا، یہ کامیابی ہوتی ہے۔ مثلا آپ نے سوچا تھا کہ ہم حی علی الصلاح کورس کریں گے، یہ آپ کا مقصد تھا۔ اگر آپ نے اس کو پورا اٹینڈ کر لیا، اس کو سمجھ لیا، اپنا امتحان دے دیا، پاس ہو گئے، تو آپ کیا ہوئے؟ کامیاب ہو گئے۔ یعنی کامیابی یہ نہیں ہوتی کہ انسان کو بہت سا مال مل جائے یا بہت سارے اس کے دوست ہوں یا بہت ساری اس کے پاس چیزیں ہوں، نہیں، کامیابی یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں جو حاصل کرنے کا گول سیٹ کیا، چاہے زیادہ علم حاصل کرنے کا، چاہے خدمت خلق کا، چاہے کوئی ڈگری کرنے کا، چاہے کوئی جاب کرنے کا، تو جب آپ اس کو پا لیتے ہیں تو یہ آپ کی کامیابی۔ لیکن گول سیٹنگ سے لے کر اس گول کی اچیومنٹ جو ہے، یعنی اس مقصد کو پا لینے تک کے بیچ میں کچھ منزلیں ہوتی ہیں، کچھ ٹریٹس، اخلاقیات ہوتی ہیں، کچھ کرنے کے کام ہوتے ہیں جو آپ کو لازماً کرنے پڑتے، تب آپ وہ پا لیتے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ کامیابی کے لیے ہر انسان کو ایک مددگار چاہیے ہوتا ہے، کوئی انسان بھی عقل کل نہیں ہوتا، پھر اس کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے، پھر آپ اس کے لیے مشورہ کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور یہاں یہ دعا استخارے کی شکل میں ہوتی ہے۔ یہ کامیاب لوگوں کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے کہ جب وہ کوئی اہم کام کرنے لگتے ہیں تو استخارہ بھی کرتے ہیں اور مشورہ بھی کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استخارہ کن امور میں کیا جاتا ہے؟ جائز اور مستحب کاموں میں۔ کس میں؟ جائز اور مستحب کاموں میں۔ استخارہ جائز کاموں میں کیا جاتا ہے، جیسا کہ شادی، جائز کاروبار وغیرہ۔ اسی طرح جب آدمی کو مستحب چیزوں میں، مستحب کو مطلب ہوتا ہے پسندیدہ، مستحب چیزوں میں تعارض پیش آئے، کنٹراڈکٹ کر رہی ہو ایک دوسرے سے، یہ کروں کہ یہ کروں، تو استخارہ کیا جاتا ہے۔ کنٹراڈکشن نہ ہو تب بھی کیا جاتا ہے، کنٹراڈکشن ہو تب بھی کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ کوئی آدمی 2 کاموں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا چاہتا ہو تو وہ زیادہ درست اور نفع سے زیادہ قریب کام کو منتخب کرتا ہے، پھر اس کام میں اللہ سے استخارہ کرتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ یہ کروں یا یہ، 2 میں سے ایک کو پہلے آپ اپنے دل میں ٹکائیں کہ میں ان 2 میں سے یہ کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی استخارہ یہ نہیں ہوتا یا اللہ یہ 2 رشتے آئے کون سا لوں، نہیں، پہلے اپنی عقل استعمال کریں اور دونوں کے پلس مائنس لکھ لیں اور ایک پر دل ٹکا لیں کہ ہاں یہ بہتر لگتا ہے، پھر اس پر استخارہ کریں کہ یا اللہ یہ کیا میرے حق میں بہتر ہے، مجھے یہ بہتر لگتا ہے، یعنی آپ مجھے بتائیں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، اگر بہتر ہے تو آپ اس کو کر دیں، اور پھر اس میں آپ بندوں سے بھی مشورہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے جو کام کیا جاتا ہے اس میں انسان کو پھر اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے استخارے اور مشورے سے شروع کیا تھا، اللہ مجھے ناکام نہیں کرے گا، اور اگر کوئی کمی بیشی ہو بھی گئی تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی آئے گی، کیونکہ میں نے خیر مانگی ہوئی ہے، تو اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہی خیر ہے۔ حرام اور مکروہ کاموں میں استخارہ نہیں، حرام اور مکروہ کاموں کو چھوڑنے کے لیے استخارہ نہیں کیا جاتا۔ کوئی اس بارے میں استخارہ نہیں کرے گا کہ وہ چوری کرے یا نہ کرے، شراب پیے کہ نہ پیے، شراب میری صحت کے لیے اچھی ہے یا بری ہے، اس میں نہیں استخارہ ہوگا۔ واجبات میں استخارہ نہیں ہے، جیسا کہ واجبات کی ادائیگی میں اور لوگوں کے ساتھ احسان اور نیکی کے کاموں میں، اور جس کام کی بھلائی اور اس کا نفع مشہور ہو اس کام میں استخارہ نہیں ہوگا۔ مثلا نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، زکوٰۃ دوں کہ نہ دوں، کام پہ جاؤں کہ نہ جاؤں، یہ تو آپ کی ڈیوٹی ہے بھائی، آپ کو کرنی ہے،
آج کھانا پکاؤں کہ نہ پکاؤں، بچوں کو کھانا دوں کہ نہ دوں، یہ تو نیکی اور بھلائی کے کام ہیں، یہ تو کرتے ہی رہنا چاہیے. تو دوبارہ دیکھیے واجبات کی ادائیگی، یعنی جو بھی آپ کی ڈیوٹیز ہیں، چاہے جاب کی ڈیوٹی ہے چاہے گھر کی ڈیوٹی ہے، ان ڈیوٹیز میں استخارہ نہیں ہوگا. اسی طرح لوگوں کے ساتھ احسان اور نیکی کے کاموں میں، کہ کسی بیمار کی عیادت کرنے جاؤں کہ نہ جاؤں، نہیں، وہ تو ایک نیکی کا کام ہے، کرنا ہوگا آپ کو. اور جس کام کی بھلائی اور اس کا نفع مشہور ہے اس کام میں استخارہ نہیں ہوگا. کوئی یہ استخارہ نہیں کرے گا کہ وہ ظہر کی نماز ادا کرے یا نہ کرے، کیونکہ اس پہ واجب ہے. استخارہ ان کاموں میں کیا جاتا ہے جن کے بارے میں بندے کو ان کے درست ہونے اور نفع مند ہونے کا پتہ نہ ہو. یعنی آپ شور نہیں ہے، نماز کا تو فائدہ بتا دیا گیا آپ کو، اور نہ پڑھنے کا نقصان آپ کو بتا دیا گیا، کھانا پکانے کھلانے کا ثواب آپ کو بتا دیا گیا، اور اگر آپ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تو اس کا نقصان قرآن میں بتا دیا گیا. ٹھیک ہے نا. لیکن جہاں تک واجبات اور نیکی کے کاموں کا تعلق ہے، جیسا کہ عبادات، تو ان میں استخارے کی ضرورت نہیں. جی آپ کا سوال تھا کہ کیا سفر کرنے سے پہلے بھی استخارہ کیا جائے گا؟ جی ہاں، جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ مجھے اب جانا ہے اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جہاں بھی کوئی ہے، تو پھر آپ نیکی کا کام کرنے لگے ہیں. لیکن چونکہ سفر درپیش ہے اس میں، تو آپ اس کے لیے استخارہ کریں گے. استخارے کا وقت، کسی کام کا ارادہ کرنے کے ساتھ ہی اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یعنی اس کے لیے صبح شام رات کوئی جیسے 5 نمازوں کے اوقات ہیں، استخارے کا کوئی خاص وقت نہیں ہے. جب آپ کے سامنے کام آیا تو آپ استخارہ کر لیں. جب آپ چیزوں میں سے کسی چیز کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں اور جائز کاموں میں سے کسی کام پر پیش رفت کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں، تو ارادہ کرنے کے ساتھ ہی استخارے کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول ہے جو حدیث میں آیا ہے، اذا ہم، یعنی جب کوئی ارادہ اور پختہ عزم کر لے کہ یہ کرنا چاہتا ہوں میں. یہ بات سمجھنے کی ہے، بہت سے لوگ اس پوائنٹ کو نہیں سمجھتے. کیا سمجھ میں آیا؟ کہ جب 3-4 چیزوں میں سے ایک چیز آپ نے سلیکٹ کر لی، اور اگر آپ نے ابھی سلیکٹ نہیں کی تو ابھی استخارے کا وقت نہیں آیا. استخارہ ہوگا ہی اس وقت جب آپ ایک چیز کو پن پوائنٹ کر لیں، اچھا اب میں یہ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. جب تک آپ تردد میں ہیں، یہ کروں یا وہ کروں یا ابھی سمجھ نہیں آ رہی، تو تھوڑا وقت دیں اپنے آپ کو، جب تک کہ آپ کسی ایک چیز کی طرف چاہے 1% مائل ہو جائیں زیادہ دوسرے کی نسبت، تو پھر کیونکہ ان ڈیسائسونیس سے تو نکلنا ہوگا، پہلے ڈیسیژن لینا ہوگا پھر استخارہ کرنا ہوگا. یاد رکھیے کہ ممنوع اوقات میں نماز استخارہ نہ پڑھی جائے. ممنوع اوقات وہ کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے عصر یا فجر کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد استخارے کی نماز نہ پڑھی جائے. عقبہ بن عامر جوہنی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ 3 اوقات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرمایا کرتے تھے کہ ہم ان میں نماز پڑھیں یا ان اوقات میں اپنے مردوں کو دفن کریں جب سورج نکل رہا ہو حتیٰ کہ بلند ہو جائے، عین دوپہر زوال کے وقت حتیٰ کہ سورج ڈھل جائے، اور جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو حتیٰ کہ غروب ہو جائے، کیونکہ یہ سورج پرستوں کی عبادت کے اوقات ہیں، شرک کرنے کے خاص اوقات ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان 3 اوقات میں استخارہ نہیں کریں. عین دوپہر کے وقت ابھی زوال نہیں ہوا اور سورج اندر باہر نکلنے میں اور اندر باہر غروب ہونے میں. اگر معاملہ مؤخر نہ کیا جا سکے، یعنی ہائیسٹ لیول کی ایمرجنسی آ گئی ہے کوئی، تو ممنوع اوقات میں بھی استخارہ کیا جا سکتا. اگر استخارہ کسی جلد کیے جانے والے کام کے لیے کرنا ہو جسے مؤخر نہ کیا جا سکتا، مثلا فلائٹ جا رہی ہے اور آپ کو ٹکٹ بک کرنے ہیں اور ابھی کرنے ہیں، تو پھر آپ کو اس وقت بھی کر لینا چاہیے. تو ایسے وقت میں نماز استخارہ پڑھی جا سکتی. لیکن اگر ایسے سبب کے لیے استخارہ کرنا ہو جسے مؤخر کیا جا سکتا ہو، تو اس استخارے کو مؤخر کرنا ہی ضروری ہے، واجب ہے. اب یہاں تک کوئی بات ہو تو سوال کی. میری بہو نے پوچھا کہ 3 چیزیں ہیں، کوئی میرے معاملے ہیں تو میں کیا کروں، کس طرح سے استخارہ کروں، لیکن میری بات سمجھ میں ہی نہیں آئی تھی. میں نے کہا بھائی اب میں تو نہیں کچھ کہہ سکتی ہوں، کل ہوگا معاملہ، لیکن آپ جو کہنے والی تھی بہرحال میں نے کہا اس میں سوچ لو کہ جس میں میرے سب میں بہتری وہ کر دو اللہ تعالیٰ. جی ہاں، یعنی چاہے تھوڑی سی بھی بہتری زیادہ نظر آئے نا تو پھر اس کو ذہن میں رکھ کے استخارہ ہوتا ہے. 3 چیزوں کا اکٹھا استخارہ نہیں ہوتا. دیکھیے ہر کام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا، پہلے کوشش کرو، پھر دعا مانگو، اللہ سے مدد مانگو. کچھ لوگ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے پھر 2 رکعت استخارہ پڑھ کے سو جاتے ہیں کسی کام کے لیے کر کے. تو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رات کو خواب میں جب آئے تو سب چیزیں آ جاتی ہیں، اچھا ہے یا نہیں اچھا. تو ایسا کچھ بھی نہیں، اس طرح کچھ نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں. استخارے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا گیا طریقہ،
جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام معاملات کے لیے استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھے، پھر کہے اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعے سے خیر کا طالب ہوں، یعنی یہ دعا پڑھے آخر تک۔ اور یہ فرض نماز کے علاوہ نماز پڑھنی ہوگی، فرض کے بعد آپ نے یہ دعا نہیں پڑھ کے کام چلانا، الگ نماز ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ علماء رحمہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ کہ وہ فرض کے علاوہ 2 رکعت ادا کرے، اس میں اختلاف کیا ہے کہ کیا اگر کوئی سنت مؤکدہ پڑھنے کے بعد استخارہ کی دعا کر لے تو اسے اس کا مقصد حاصل ہو جائے گا، یا استخارے کے لیے مستقل نماز پڑھنا ضروری ہے، یعنی نماز کے بعد 2 سنتیں ہم پڑھتے ہیں تو کیا وہ کافی ہیں، اسی کے بعد دعا کر لیں یا پھر 2 نفل اور پڑھ کے پھر دعا کریں۔ جن لوگوں نے کہا من غیر الفریضہ کے الفاظ تمام نوافل حتیٰ کہ سنت مؤکدہ، تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو بھی شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کفایت کر جائے گا، تو آپ سنت مؤکدہ کے بعد استخارہ کر لیں، اس میں ممانعت نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ کے علاوہ استخارہ کرنے کا حکم دیا۔ اور جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے کہ استخارہ کے لیے مستقل نماز کا ہونا ضروری ہے، بس میرے نزدیک زیادہ قریب یہی ہے، یہی بات، یعنی اسی کا قول ہے جو کہتا ہے کہ استخارہ کے لیے خاص نماز ادا کرنا ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت کفایت نہیں کرتی۔ یعنی سنت مؤکدہ تو اپنے ایک خاص الگ ہی مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے نا، یا وتر پڑھ رہے ہیں یا کچھ بھی، تو استخارہ اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ ایک الگ چیز ہے، اس کے لیے الگ ہی نماز ہوگی۔ دائمی کمیٹی کے فتاوی میں آیا ہے کہ استخارہ کے لیے مستقل نماز مشروع کی جاتی ہے، کیونکہ آپ کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ فرض کے علاوہ 2 رکعتیں ادا کرے، تو یہ کون سی 2 رکعتیں، یہ تھوڑی کا سنت مؤکدہ ادا کرے، ٹھیک ہے، یعنی خاص اسی کام کے لیے 2 رکعتیں ادا کرے۔ 2 رکعتوں میں قرات، کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی جو اس بات پر دلالت کرے کہ نماز استخارہ میں کوئی خاص صورت یا متعین آیات کی تلاوت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا علم نشرح پڑھو، کوئی کہتا ہے 10 دفعہ قل اللہ پڑھو، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ، یہ سب لوگوں کی خود ساختہ باتیں اور انسان کو پریشان کرتی ہیں۔ دین نے ہمیں آزاد رکھا ہے، جو تمہیں آتی ہے سورت وہ پڑھ لو۔ اب اگر ہم کسی کو پابند کریں کہ سورت علم نشرح پڑھو تو اس بیچارے کو قل اللہ ہی آتی ہے، تو کیا وہ استخارہ نہیں کرے گا؟ وہ استخارہ کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو کوئی خاص مخصوص صورت نہیں ہے، رائٹ۔ صحیح بات کیا ہے کہ مسلمان جب نماز استخارہ پڑھے تو وہ دونوں رکعتوں میں سورت الفاتحہ پڑھے، پھر قرآن میں سے جو بھی اس کے لیے پڑھنا آسان ہو پڑھ لے۔ جب بن باز سے نماز استخارہ کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا اس کی کیفیت یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے جیسے کہ باقی کی نفلی نماز ہوتی، ہر رکعت میں سورت فاتحہ پڑھے اور قرآن میں سے جو بھی اس کے لیے پڑھنا آسان ہو وہ پڑھے اور پھر دعا کرے۔ سلام کے بعد استخارے کی دعا پڑھنا، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ دعا اتحیات کے بعد پڑھ لی جائے، سلام سے پہلے، یا بعد میں پڑھی جائے۔ دعا استخارہ میں مشروع یہی ہے کہ نماز سے فراغت کے بعد دعا کی جائے، اور یہ جمہور علماء کا موقف ہے، علماء کی اکثریت یہی کہتی ہے۔ بن باز کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے مشروع یہ ہے کہ جب وہ نماز استخارہ پڑھے تو سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگے، کیونکہ آپ کا فرمان ہے تو جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ فرائض کے علاوہ 2 رکعتیں پڑھے، پھر کہے اللہم انی استخیرک بعلمک، تو 2 رکعت کب پوری ہوگی؟ سلام پھیرنے کے بعد ہوگی۔ کیا 2 رکعت پڑھے بغیر صرف دعا پڑھ سکتے؟ یہ بھی سوال آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ واضح ہی ہے کہ استخارہ کی 2 رکعت ہوتی، پھر نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے، لیکن اگر مسلمان نماز پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو کیا نماز کے بغیر صرف استخارے کی دعا ہی پڑھی جا سکتی ہے؟ مثال کے طور پر کوئی عورت حائضہ ہو اور اسے کوئی حاجت پیش آ جائے اور وہ اس بارے میں استخارہ کرنا چاہتی ہے، کوئی بزنس ڈیل ہے، کہیں جانا پڑ رہا ہے یا کوئی بھی، لیکن وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، تو کیا اس کے لیے صرف دعا مانگ کر استخارہ کر لینا جائز ہے؟ جی ہاں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ جی ہاں۔ جس کے لیے نماز ادا کرنا ممکن نہ ہو، نفاس کی حالت میں عورت 40 دن کے لیے، حیض کی حالت میں 10 دن کے لیے، اور وہ کام جس کے لیے استخارہ کرنا 10 دن نہیں لٹکا سکتے، تو اب کیا کرے؟ اب صرف نماز کے بغیر ہی دعا استخارہ پڑھ لے۔ امام نووی فرماتے ہیں اگر وہ نماز پڑھنے سے معذور ہو تو صرف دعا کر کے استخارہ کرے۔
اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں، اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں۔ بے شک قدرت تو ہی رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں، اور تو جانتا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے، دل میں وہ رکھے اس کام کو، میرے دین، میری دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے نصیب کر لے، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، میری دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اسے مجھ سے ہٹا دے اور مجھے بھی اس سے ہٹا دے، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے، جہاں بھی وہ ہو پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دے۔ اتنی خوبصورت دعا۔